اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 11ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امیر کے سامنے حق بات کہنا، اور جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہوئی ایک آیات کا انکار کیا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے یا قرآن میں اس طرح نہیں ہے۔ حضرت ابی نے کہا، میں نے اس آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور تم تو بقی بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اس لیے تمہیں یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، میں نے تمہاری آیات کا قصہ انکار تم لوگوں کو آزمانے کے لیے کیا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو امیر کے سامنے حق بات کہہ سکے۔ اس امیر میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے سامنے حق بات نہ کہی جا سکے اور نہ خود وہ حق بات کہہ سکے۔ حضرت ابو منجلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی، من الذین استحق علیہم الاولین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم نے غلط پڑھا۔ حضرت ابی نے کہا، میں نے ٹھیک پڑھا ہے، آپ کی غلطی زیادہ ہے۔ کسی آدمی نے حضرت ابی سے کہا، آپ امیر المؤمنین کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابیہ نے کہا، میں تم سے زیادہ امیر المؤمنین کی تعظیم کرنے والا ہوں، لیکن چونکہ ان کی بات قرآن کے خلاف تھی، اس وجہ سے میں نے قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کو غلط کہا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو غلط کہوں اور امیر المومنین کی غلط بات کو ٹھیک کہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابی ٹھیک کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے اور ان کے ارد گرد حضرات مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ذرا یہ بتانا کہ اگر میں کسی کام میں ڈیل برتوں تو تم کیا کرو گے؟ تمام حضرات ادباً خاموش رہے۔ حضرت عمر نے اپنی اس بات کو 2-3 مرتبہ دہرایا تو حضرت بشیر بن سعد نے فرمایا، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے خوش ہو کر فرمایا، پھر تو تم لوگ ہی امیر کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو، پھر تو تم لوگ ہی امیر کی مجلس کے قابل ہو۔ حضرت موسیٰ بن ابی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو حارثہ کی پانی کی سبیل کے پاس آئے۔ وہاں انہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے محمد، مجھے کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ کو ویسا پاتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں اور جیسا ہر وہ آدمی چاہتا ہے جو آپ کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے میں خوب زوردار ہے، لیکن آپ خود مال سے بچتے ہیں اور اسے انصاف سے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹیڑے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے اوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے خوش ہو کر فرمایا، اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ٹیڑے ہو گئے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے اوزار سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں امیر بنایا کہ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت ابو قبیل کہتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعے کے دن
منبر پر چڑھے اور اپنے خطبہ میں فرمایا، یہ اجتماعی مال ہمارا ہے، اور خراج کا مال اور لڑے بغیر ملنے والا مال غنیمت بھی ہمارا ہے، جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے چاہیں گے نہیں دیں گے۔ اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے جمعے کو بھی انہوں نے خطبے میں یہی بات کہی، پھر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب تیسرا جمعہ آیا تو انہوں نے خطبے میں پھر وہی بات کہی، تو حاضرین مسجد میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہرگز نہیں، یہ اجتماعی مال ہمارا ہے اور یہ خراج کا مال اور مال غنیمت ہمارا ہے، لہٰذا جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم اپنی تلواروں سے اس کو اللہ کے فیصلے کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ منبر سے نیچے اتر آئے اور اس آدمی کو بلانے کے لیے پیغام بھیج دیا، اور جب وہ آ گیا تو اسے اندر بلا لیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ آدمی تو ہلاک ہو گیا۔ پھر لوگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی تو حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ نے لوگوں سے کہا، اس آدمی نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اسے زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد ایسے امیر ہوں گے کہ اگر وہ کوئی غلط بات کہیں گے تو کوئی ان کی تردید نہ کر سکے گا۔ وہ آگ میں ایک دوسرے پر ایسے اندھا دھند گریں گے جیسے کسی درخت کے اوپر سے بندر ایک دوسرے پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے جمعے کو یہ غلط بات قصداً کہی تھی، کسی نے میری تردید نہیں کی، جس سے مجھے ڈر ہوا کہ میں آگ میں گرنے والا ان امیروں میں سے نہ ہوں۔ پھر میں نے دوسرے جمعے کو وہی بات دوبارہ کہی تو پھر کسی نے میری تردید نہ کی۔ اس پر میں نے اپنے دل میں کہا، میں تو ضرور ان ہی امیروں میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعے کو وہی بات تیسری مرتبہ کہی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر میری تردید کی۔ اس طرح اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے۔ حضرت خالد بن حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے ایک مقامی میں کافر کو جزیہ نہ دینے پر سزا دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ سے سزا دینے کے بارے میں بات کی۔ لوگوں نے حضرت خالد سے کہا، آپ نے تو امیر کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ تو انہیں ناراض کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث سنی تھی۔ وہ حدیث انہیں بتانا چاہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سزا دیں گے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زیاد نے حضرت حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر خراسان بھیجا۔ ان کو وہاں بہت سا مال غنیمت ملا۔ زیاد نے ان کو یہ خط لکھا، اما بعد، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ مال غنیمت میں سے سارا سونا چاندی ان کے لیے الگ کر لیا جائے، لہٰذا آپ سونا چاندی مسلمانوں میں تقسیم نہ کریں۔ حضرت حکم نے جواب میں زیاد کو یہ خط لکھا، اما بعد، تم نے مجھے خط لکھا ہے جس میں تم نے امیر المؤمنین کے خط کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مجھے اللہ کی کتاب امیر المؤمنین کے خط سے پہلے مل چکی ہے، اور امیر المؤمنین کا خط اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے میں اسے نہیں مان سکتا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائے اور وہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے درمیان میں سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیں گے۔ اور حضرت حکم نے ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ صبح اپنا مال غنیمت لینے کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ لوگ صبح آئے اور انہوں نے مسلمانوں میں وہ سارا مال غنیمت سونے چاندی سمیت تقسیم کر دیا۔
جب حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت حکم نے مال غنیمت سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے تو انہوں نے آدمی بھیجے جنہوں نے حضرت حکم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ اسی قید میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو خراسان ہی میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بارے میں حضرت معاویہ سے اللہ کے ہاں جھگڑا کروں گا۔ ابن عبد البر نے اسی جیسی حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حکم نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیا اور اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان حالات میں اگر تیرے پاس میرے لیے خیر ہو تو تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ چنانچہ ان کا علاقہ خراسان کے مرو شہر میں انتقال ہو گیا۔ اور اصحابہ میں یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس زیاد کی ناراضگی کا خط آیا تو انہوں نے اپنے لیے مرنے کی دعا کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن عطا اپنے والد حضرت عطا سے نقل کرتے ہیں کہ زیاد یا ابن زیاد نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو 1 درہم بھی لے کر نہ آئے تو ان سے زیاد ابن زیاد نے کہا، مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے مجھے مال کے لیے بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہم صدقات لیا کرتے تھے ویسے ہم نے صدقات لیے، اور حضور کے زمانے میں جہاں خرچ کیا کرتے تھے وہاں ہم نے خرچ کر دیے، یعنی وہاں کے مستحقین میں تقسیم کر دیے۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی وفد آتا تو ان سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عیادت کرتا ہے، کیا غلام کی بات سنتا ہے، جو ضرورت مند اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر وفد والے ان باتوں میں سے کسی کے جواب میں نہ کہہ دیتے تو اس امیر کو معزول کر دیتے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتے اور اس علاقے سے ان کے پاس وفد آتا تو حضرت عمر ان سے اس گورنر کے بارے میں پوچھتے کہ کیا تمہارا امیر کیسا ہے، کیا وہ غلاموں کی عیادت کرتا ہے، کیا وہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کا دروازہ کیسا ہے، کیا وہ نرم ہے؟ اگر وہ کہتے کہ اس کا دروازہ نرم ہے، ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت ہے اور غلاموں کی عیادت کرتا ہے، تب تو اسے گورنر رہنے دیتے، ورنہ آدمی بیچ کر اس کو گورنری سے ہٹا دیتے۔ حضرت عاصم بن ابی نجود کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجا کرتے تو ان پر یہ شرطیں لگاتے کہ تم لوگ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرو گے اور چنے ہوئے آٹے کی چپاتی نہیں کھایا کرو گے اور باریک کپڑا نہیں پہنا کرو گے اور حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرو گے۔ اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کر لیا تو تم سزا کے حقدار بن جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی دور چلتے، جب واپس آنے لگتے تو ان سے فرماتے میں نے تم کو مسلمانوں کے خون بہانے پر اور ان کی کھال ادھڑنے پر اور انہیں بے آبرو کرنے پر اور ان کے مال چھیننے پر مسلط نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس علاقے میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہاں کے مسلمانوں میں نماز قائم کرو اور ان میں ان کا مال غنیمت تقسیم کرو اور ان میں انصاف کے فیصلے کرو، اور جب تمہیں کوئی ایسا امر پیش آ جائے جس کا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ ذرا غور سے سنو، عربوں کو نہ مارنا، اس طرح تم ان کو ذلیل کر دو گے اور ان کو اسلامی سرحد پر جمع کر کے واپسی سے روک نہ دینا، اس طرح تم ان کو فتنے میں ڈال دو گے اور ان کے خلاف ایسے جرم کا دعویٰ نہ کرنا جو انہوں نے نہ کیا ہو، اس طرح تم ان کو محروم کر دو گے اور قرآن کو احادیث وغیرہ سے الگ اور ممتاز کر کے رکھنا، یعنی قرآن کے ساتھ حدیثیں نہ ملانا۔ حضرت ابو حسین سے اسی حدیث کے ہم معنی
مختصر حدیث مروی ہے، اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ قرآن کو الگ اور ممتاز کر کے رکھو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کم کیا کرو، اور اس کام میں تمہارا شریک ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوایا کرتے تھے۔ جب ان سے ان کے کسی گورنر کی شکایت کی جاتی تو اس گورنر کو اور شکایت کرنے والے کو ایک جگہ جمع کرتے اور گورنر کے سامنے شکایت سننے۔ اگر اس گورنر کے خلاف کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی جس پر اس کی پکڑ لازمی ہوتی تو حضرت عمر اس کی پکڑ فرماتے۔ حضرت ابو خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر مقرر فرماتے تو انصار اور دوسرے حضرات کی ایک جماعت کو اس پر گواہ بناتے اور اس سے فرماتے، میں نے تم کو مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے گورنر نہیں بنایا ہے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، ہم تمہیں ان لوگوں کا امیر بنا رہے ہیں، ان کو لے کر دشمن کے علاقے میں جاؤ اور ان کو لے کر دشمن سے جہاد کرو۔ انہوں نے کہا، اے عمر، آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال کر مجھے اکیلا چھوڑ کر خود الگ ہو جانا چاہتے ہو۔ میں تمہیں ایسے لوگوں کا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں کہ تم ان سے افضل نہیں ہو، اور میں تمہیں اس لیے بھی نہیں بھیج رہا ہوں کہ تم مار مار کر ان کی کال ادھیڑ دو اور تم ان کی بے عزتی کرو، بلکہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کو لے کر ان کے دشمن سے جہاد کرو اور ان کا مال غنیمت ان میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھاؤں اور تمہارے لیے تمہارے راستے صاف کر دوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی خوبصورت زندگی سے ہم اپنی زندگی سجائیں۔ آمین ثم آمین۔